बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने आज शाम में ख़त लिखा है और ये सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आप जानते हैं कि वो हुआ जो बार कौंसल्स नहीं चाहती थी और आज जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने भी हलफ उठा लिया है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज भी मुकर्रर कर दिया गया है। और उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ख़त लिखा है और वो बड़ा दिलचस्प ख़त है और ये ख़तों किताबत वैसी है जैसे काजी फ़ाइज़ा साहब किया करते थे। इसके अलावा आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि नवाज़ शरीफ का ख़ास दोस्त हाथ खाली नहीं भागा बल्कि डॉलर लेके भागा है और ये अब दुनिया कह रही है कि उसको अफ़गान अवाम वो भूल गए थे अशरफ गनी, लेकिन जुल्म की बात देखें कि वो डॉलर लेकर जाना नहीं भूल के गए और वो 3 गाड़ियाँ भर के डॉलर उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में रखे हैं। ये है इन लोगों की असलियत, यही हमारे यहाँ नवाज़ शरीफ एंड कंपनी की असलियत है और यही अशरफ गनी की असलियत थी। और जो लोग बातें करते थे और जो लोग ये कहा करते थे अशरफ गनी के बारे में, आज उनको आईना दिखा दिया है और ये इंटरनेशनल मीडिया ने आईना दिखाया है। मुबशर खोखर कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुंबई हमला केस की इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको मुबशर खोखर कत्ल केस के हवाले से 2 मुलज़मान जिनको आज अदालत में पेश किया गया था, 5 रोज़ा पहले उनका जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर किया था और आज मज़ीद अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुलज़मान का मंजूर किया है। दोनों मुलज़मान नाज़िम और उनके जो को अक्यूज़ हैं उनको आज पेश किया गया। आप जानते हैं कि नाज़िम के बारे में पुलिस ने जो डिटेल्स दी हैं, पुलिस का ये कहना है कि नाज़िम और उसकी वालदा के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए। नाज़िम के अकाउंट में इन्हीं दिनों में 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए और इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया। और ये मुझे लगता है पुलिस की तफ्तीश जिस तरफ लेकर जा रही है, ये तो किराए के कातिल थे, इन्होंने तो किराए पर कत्ल किया, लेकिन कौन था जो करोड़ों रुपए देकर इनको कत्ल करवा सकता है या इतने महंगे किराए के कातिल कौन अफोर्ड कर सकता है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस के पास उनकी तफसीलात पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द एक ब्रेक थ्रू होगा इस केस में। नाज़िम और उमर हयात को बख्तरबंद गाड़ी में आज कैंट कचहरी लाहौर में लाया गया और पुलिस ने अदालत को बताया कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की बुनियाद पर मुलज़मान को कमरे अदालत में पेश करना मुश्किल है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस के पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। पुलिस ने कहा कि सिक्योरिटी मौजूद है, अदालत हुक्म करे मुलज़मान को पेश कर देंगे। अदालत ने दोनों मुलज़मान को पेश करने की हदायत की। अब पुलिस को ये लगता है, CIA को ये लगता है कि जिनके किराए के कातिल थे, जहाँ तक हम पहुँचने वाले हैं, जो इन्होंने जितना अरसा जेल में गुजारा, जिसके साथ ये उठते बैठते थे, जिनके साथ इनका जेल में तल्लक था, उन लोगों तक पहुंच गई है और अब वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये ज़िंदा रहें, क्योंकि नाज़िम और उमर हयात ने तो सारा कुछ बता देना है, इन्होंने क्यों कुर्बानी का बकरा बनना है। इस वजह से पुलिस को ये लगता है कि इन पर भी हमला हो सकता है, इस वजह से वो सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे थे। अदालत ने मुलज़मान से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कहना चाहते। अदालत ने 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मज़ीद 5 दिनों के लिए मुलज़मान को भेज दिया है जो पुलिस की कस्टडी में। CIA पुलिस के पास बेसिकली इनका जो मामला है और CIA पुलिस ही इस सारे के सारे मामले को देख रही है। फिर जो अशरफ गनी का मामला है, अशरफ गनी के बारे में जो पहले मैं आपको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंबई हमला केस को बता दूं, फिर उसके बाद हम अशरफ गनी के हवाले से भी इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ कह रहा है और फिर हम आ जाएंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ख़त के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुंबई हमला केस पर समाअत हुई है और ये बड़ी अहम समाअत थी। आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए थे और भारत ने मुंबई हमला केस के मुलज़मान को सज़ा भी सुना दी और सज़ा पर अमल दरामद भी हो गया। पाकिस्तान में भी भारतीय गवाहों को तलब किया गया था और पाकिस्तान ने अपने तय केस चलाया था। उस केस में भारतीय गवाहों को भिजवाए गए समन का जवाब ना आने पर समाअत अदालत ने दोबारा 8 सितंबर तक मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक जो राजा जवाद अब्बास हसन साहब हैं, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उनकी अदालत में समाअत हुई। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि भारतीय गवाहों को वजारत ख़ारजा के ज़रिए समन भिजवाया गया जिसका भारत ने अभी तक जवाब नहीं दिया और
جواب کا انتظار ہے۔ عدالت نے سماعت 8 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ کیس میں ذکی الرحمان لکھوی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ٹرائل ہے۔ یہ وہ ملزمان ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، جن کے اوپر بھارت نے الزام لگایا تھا اور پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے ہم مقدمہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں کیس چلاتے ہیں، آپ آئیں اپنے گواہ لے کر اور ہماری عدالت سے ان کا فیصلہ سنائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ الزام بھی لگائیں اور آپ کہیں کہ یہاں سے ملزمان ہم آپ کو دے دیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ممبئی حملہ کیس عدالت جو FIA نے مقدمہ درج کیا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے اور اس ٹرائل میں 8 جو گواہان ہیں ان کو سمن جاری کیا گیا تھا جو بھارتی گواہ ہیں، اور بھارتی گواہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ دوبارہ 8 سپٹمبر کے لیے عدالت نے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا۔ یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ممبئی حملہ کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ جو معاملہ ہے اشرف غنی کا، جو مودی کا یار ہو یا نواز شریف کا یار ہو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ ڈالر سے وفاداری نہیں نبھائے گا؟ اور آج پوری دنیا کو یہ پتہ چلا ہے، پاکستان پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ اشرف غنی خیر خواہ نہیں ہے، افغان عوام کا خیر خواہ نہیں ہے۔ یہاں پر PTM اور یہاں پر نون لیگ کے لوگ، یہاں پر جو مختلف مافیاز ہیں، حامد میر اینڈ کمپنی جیسے لوگ، وہ سارے کے سارے اشرف غنی کو ایک ہیرو بنا کر پیش کرتے رہے، اور وہ ایسا زیرو نکلا کہ جیسے ہی پہلے اس کا یار امریکہ بھاگا اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں بھاگا، اور پھر اشرف غنی بھی بھاگا، اور کل ایک صاحب جو وزیر خارجہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ باندھ کر، پیٹھ کے پیچھے ہمارے ہاتھ باندھ کر اشرف غنی پر لعنت ہو، اس نے ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں بیچ دیا، وہ خود بھی بھاگ گیا ہے، وہ خود بھگوڑا ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے، ان کا کیا کردار تھا، اور یہ افغانستان پر قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی افغانستان کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہ روس کے سفارت خانے کی طرف سے یہ جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہ بات پوری دنیا کو بتائی ہے۔ کابل میں جو روس کا سفارت خانہ ہے، انہوں نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی نے پیسوں سے بھری 4 گاڑیاں اور 1 ہیلی کاپٹر سمیت ملک چھوڑا ہے، اور وہ کچھ رقم اس لیے پیچھے چھوڑ گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اندازہ لگائیں، یہ روس کا سفارت خانہ کابل میں، جو روس کا سفارت خانہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے 4 گاڑیاں پیسوں کی بھر کے وہ لے گیا ہے اور کچھ پیسے رہ گئے ہیں۔ ہم جیسے موویز میں دیکھتے تھے کہ جب کوئی بڑا فراڈیا، کوئی ڈکیٹ، کوئی ڈان جب پکڑا جانے لگتا تھا اور وہ بھاگنے لگتا تھا تو کچھ پیسے رہ جاتے تھے۔ بالکل فلمی سین ہے کہ 4 گاڑیاں بھر کے وہ لے گیا ہے اور کچھ پیسے رہ گئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے رہ گئے ہیں کہ جگہ نہیں تھی کہ وہ ان کو لے کر جا سکتے۔ اور انہوں نے یہ جو سارے کا سارا روسی سفارت خانہ ہے، انہوں نے آج ڈیٹیلز پوری دنیا کو بتا دی ہیں، اور یہ ان کا کردار ہے، اور یہ نواز شریف کے دوست کا حال ہے، اور یہ مودی کے دوست کا حال ہے۔ اور اب تو طالبان نے کہہ دیا ہے، طالبان کو یہ لگتا ہے کہ بھارت ان کے خلاف گیم کر رہا ہے اور بھارت ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بھارت نے یہ کہا ہے، بھارت کو افغان طالبان نے یہ کہا ہے کہ آپ چپ کر کے ہماری حکومت تسلیم کر لیں، آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ نے کیا ہے، اب آپ خاموشی سے ہمیں تسلیم کر لیں۔ اب آ جاتا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 2 فیصلے کیے، ایک تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی چھٹی کروانی تھی، اور دوسری طرف جو چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں انہوں نے جو سب سے کمپیٹنٹ جج تھا، جو 5ویں نمبر پر تھا سینیورٹی میں، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، ان کو لے آئے۔ اب جسٹس محمد علی مظہر صاحب آ گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں وہ بطور جج سپریم کورٹ مستقل تعیناتی ہو گئی، اور اس پر زرداری مافیا اور سب کی کوششیں دھری رہ گئی، اور ایک اردو سپیکنگ پڑھا لکھا جج سپریم کورٹ آ گیا۔ 17 جج مکمل ہو گئے۔ اب رہ گیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سندھ ہائی کورٹ سے بھی فارغ کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کو بطور ایڈ ہاک جج، جتنا عرصہ اس کا رہ گیا ہے ریٹائرمنٹ سے، اس کو ایڈ ہاک جج کے طور پر لے کے آگے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یا تو ہمیں مستقل لے جائیں یا پرماننٹ لے جائیں، یا ہم نہیں آئیں گے، ہمارے پاس یہ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا عہدہ ہے یہی کافی ہے اور ہم نہیں آنا چاہتے۔ اور یہی زرداری مافیا چاہتی تھی کہ یا تو جو جسٹس صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ پرماننٹ چلے جائیں اور مستقل جج بن جائیں۔ اگر پرماننٹ نہیں جانا، ایڈ ہاک جج کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی کام ہوگا تو ان کو دیں گے، کوئی کیس ہوگا تو دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے۔ اب وہ مستقل جج تو ہیں نہیں، لیکن وہ چاہتے تھے بھی چلو جو چیف جسٹس بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا عہدہ ہے وہ تو نہ جائے،
اب جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ان کو تقرری کر دی اور ان کو بطور جج سپریم کورٹ ایڈ ہاک جج مقرر کر دیا، اب انہوں نے آج شام خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان سے یہ کہا ہے کہ کل ہونے والی تقریب میں حلف نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ ریٹن طور پر یہ بتا چکا ہوں کہ میں جج نہیں بنوں گا، ایڈ ہاک جج نہیں بنوں گا، اور اب بھی میں مزید یہی بتا رہا ہوں کہ میں جو کل حلف نہیں اٹھاؤں گا۔ اب حلف تو وہ نہیں اٹھانے جا رہے، اب کیا ان کا جو مستقبل ہے، کئی بڑے قانون دانوں سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ایک بندے کو اوپر لے کے آئی، ان کو ایڈ ہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی، اب اگر وہ نہیں مانے گا تو وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر آ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور وہ نہیں کرے گا تو وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ ایک بندے کو ترقی دی ہے، وہ نہیں آئے گا تو وہ اس کا عہدہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ختم ہو گیا، اب وہ ایڈ ہاک جج بن گیا، اس کا حلف نہیں اٹھائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ریٹائر ہو گیا۔ یہ کچھ قانون دان جو سینئر قانون دان ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل لاء کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑے طریقے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور جو ناقدین ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اور چیف جسٹس گلزار کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بڑے طریقے سے راستے سے ہٹایا گیا ہے، ان کو نہ ہی جو مستقل جج بنایا ہے اور نہ ہی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہنے دیا ہے۔ اب یہ کل کا دن بڑا اہم ہے اور وہ بتائے گا کہ آگے کیا ہوگا اور کیا ڈیولپمنٹ ہوگی۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔